بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اجمل رحیم آپ کا اسٹرالوجر راہو کال کی پوزیشن یہ اس ہفتے بتانے کے لیے آیا ہوں. آپ کا راہو کال کیسے ہے، لیکن راہو کال سے پہلے 3-4 باتیں کرنا بہت ضروری ہے. میں اپنے اس پروگرام میں اکثر لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایک سوئچ بورڈ لگائیں تاکہ جو آپ ٹینشن انزائٹی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پین کے ٹیکے لگاتے ہیں اس سے اوائڈ کریں. ایک چیز بتا دوں، یہ جو بیڈ ٹائم یا ایک دم آپ کو نیگیٹو خبر سننے کو ملتی ہے تو امیڈیٹ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی پہ بجلی بن کے گری. تو اس وقت ٹھیک ہے، وہ ہر بندے کا نیچر ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس وقتی طور پہ آپ اپنا دماغ کا سوئچ آف کر کے آپ سکون سے لیٹ جائیں اور اس چیز کو دماغ سے نکال دیں. اور جب آپ پانی کا ایک پورا گلاس پئیں، پانی کا گلاس پینے کے بعد پانی کا گلاس پینے سے پہلے ایک دفعہ الحمدللہ اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے اس پہ پھونکیں اور پانی پی کے تھوڑا سا 15-20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں. آپ کو سکون آئے گا اور پھر اس کا حل نکالیے گا. اپنے آپ پہ ایک ڈسیزن نہ لیں. اکثر میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں نا، وہ میرے پاس تو سارے کیس ہی اس قسم کے آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے ڈیورس کے کیس یا اس قسم کے کیس. تو وہاں پہ مجھے یقین کریں 2-2 گھنٹے بولنا پڑتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے. اب میں اسٹرالوجی کم اور کاؤنسلنگ زیادہ کرتا ہوں، اور لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کاؤنسلنگ سے مجھے 3-4 دن بعد یہ خبر ملتی ہے کہ یوں شہزادہ آیا کوکاف سے اپنی شہزادی کو لے کے گھر چلا گیا اور یوں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. اکثر میں نے دیکھا بچے ان کے افیکٹ بہت ہوتے ہیں اور دوسری شادی کا بھی سوچتے ہیں. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریکنسائل کیا کرے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. نمبر 2، ٹریفک. وہ تو میں کہہ کے تھک گیا. یہاں پہ میں اکثر واک کرنے نکلتا ہوں. بزرگ بھی واک کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی واک کر رہے ہوتے ہیں. کچھ گھر میرے ارد گرد ایسے ہیں جن کو گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، نئی نئی دولت ملی، نئی نئی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. کل میں واک کر رہا تھا تو ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنی کار کا سلنسر نکالا ہوا تھا اور اس پارک کے ارد گرد فل آواز سلنسر سے دوڑ لگا رہا تھا، اور اس کی والدین بڑے خوش ہو رہے تھے کہ میرا بیٹا پونڈی کر رہا ہے، عورتوں کو تنگ کر رہا ہے، عورتوں کو چھیڑ رہا ہے. بڑے خوش ہو رہے تھے. اور نئی اور 3-4 گاڑیاں ایسی تھیں جن پہ وہاں پہ ان کے نمبر بھی نہیں لکھے تھے. نہیں پتہ چلتا ہے کہ نئی دولت آئی ہے. کیا فائدہ آپ کی؟ جب فرض کریں آپ اس طرح کرتے ہیں تو جب آپ کی ماں بہنیں باہر نکلتی ہیں تو ان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر اس طرح بھی کوئی دیکھتا ہے. تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی عادت ڈالیں. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں پہلے ان کو بڑا اچھا سمجھتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے نکلے، اور مجھے افسوس ہوا. اور یہ ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں یہ بندے، یہ ہر سوسائٹی. اور پھر ایک نے روک کے اسے پوچھا، کہتا ہے میں فلاں کا MNA کا بیٹا ہوں، میں فلاں ذمہ دار کا بیٹا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں ایسے کروں گا. ایسے لوگوں کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پکڑ آتی ہے اور پھر اندھے کنویں میں پڑے ہوتے ہیں. میں نے اس کی رپورٹ بھی کی ہے اپنے سوسائٹی کے انہوں نے. اور ہماری سوسائٹی میں تو ویسے ہی بے حس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں نے سیکٹری کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو ای میل ڈالی. شاید اس کی بھی آنکھیں کھل جائے. کل تو وہ GR میں رہتا ہے سیکورٹی میں، اور کبھی اس نے نیچے سوسائٹیوں کا چکر نہیں لگایا. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تیسرا جو تھا کہ وہ منصور صاحب نے پروگرام کیا ہے کہ جب آپ پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کا کلچر کا خیال نہیں کرتے. جب غیر ملکی آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ نے وہاں کوئی ولگر کپڑے نہیں پہننے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کیونکہ وہ کنزرویٹو خیالات کے، مذہبی خیالات کے. تو وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو لو کی پہ رکھنا. اور وہ جو فارنر آتے ہیں یقین کریں وہ وہاں کی خواتین کے ساتھ بھی، وہ جو خواتین ہوتی ہیں انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، دوپٹہ لیا ہوتا ہے اور جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ادھر بڑے بڑے شہروں سے، اسلام آباد سے، لاہور سے یہاں اوپر جاتے ہیں، تو ہم لوگ وہ گاڑی کے وہ شیشے کھولے ہوتے ہیں، باہر کھڑکی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا چھت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور فل ڈیک لگا کے. میں بھی ریسنٹلی میں بھی ہو کے آیا ہوں، اینڈ آئی ایگری ود منصور خان کہ دے آر ڈوئنگ
رuthlessly نان سینس. اور یقین کریں اچھا جب وہ اس طرح کر کے گزرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں, یا تو یہ مانگ کے گاڑی لایا یا کوئی نہ دھوتی ہے. اگر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا تو اس کی ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی تو یہ بچے کبھی اس طرح نہ کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پیرنٹس اس میں نظر آتے ہیں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے. نکریں پہنی ہوتی ہیں, آدھے ننگے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ ممی ڈیڈی برگر. تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آئندہ ان پہاڑی علاقوں میں یا ان سیر و تفریح کے علاقے میں کچھ ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے جہاں پہ ان بچوں کی تربیت, ان بچوں کا وہ, کیونکہ یہ جو نئی پود آئی ہے 90 کے بعد کی, ان کے ٹیچروں نے بھی تربیت نہیں کی, ان کے ماں باپ نے بھی تربیت نہیں کی. ان بچوں کو بڑے چھوٹوں کا کوئی لحاظ نہیں. آپ ٹریفک میں بھی چلے جائیں, آپ ان کو صرف کوئی اشارہ کریں تو آگے گالی نکالتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, یہ کلچر یقین کریں ابھی سے اپنے بچوں کو دیکھیں. میری تو سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل وال ویننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. یہ ایک پروگرام کرنا تھا. راہو کال کا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ راہو کال, آپ بڑے سوال آتے ہیں مجھے کہ راہو کال جب آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو کیسے. اب میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ جیسے اب لاہور میں 5 بجے سورج نکلتا ہے اور 7 بجے غروب ہوتا ہے, تو آپ کے 840 منٹ بنے. ابھی میں کیلکولیٹ کر رہا تھا اس کو. آپ اس کو 90 پہ تقسیم, 90 منٹ کا راہو کال ہوتا ہے, تو وہ 9 پہ تقسیم کر لیں تو وہ آپ کا 90 منٹ کے آپ کے ٹائم فریم نکل آتے ہیں. تو جن کا سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے کے تک وہ اپنے اس ٹائم کو 9 پہ تقسیم کر لیں اور اس کو اس طرح بانٹ دیں جیسے میں بتاؤں, تو وہ ان کا راہو کال پیریڈ ہوگا. اور اس میں آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چینجز نظر آئے گی. پیر کو یہ 6:30 سے لے کے 9 بجے کے درمیان, منگل کو یہ دن کا ٹائم ہے, منگل کو 3:15 سے لے کے 4:30 بجے تک, بدھ کو 11:45 سے لے کے آپ کا 1:25 تک کا, اور جمعرات کو یہ 10 اپنا کہہ لیں 1:25 سے لے کے یہ 3:10 تک کا ٹائم ہے. جمعے کو 8:30 سے لے کے یہ 10:30 سے لے کے 12:30 کے درمیان, اور ہفتہ کو 8:30 سے لے کے 10:35, اور اتوار کو یہ 6 کہہ لیں 4:30 شام 4:30 سے لے کے 6:15 تک کا یہ ٹائم. یہ راہو کال ٹائم آپ کے میں بتا رہا ہوں. تو میری باتوں کو سنیے گا جو میں نے پہلے کی ہیں. یہ معاشرے کا بڑا ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو جب یہ بے حسی ہمارے اندر آ جائے نا تو قومیں ڈوبتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے زیادہ رول پیرنٹس کا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو بالکل نہیں پوچھتے, بالکل نہیں چیک کرتے کہ وہ باہر نکل کے کیا کرتے. چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. خیر, یہ ٹریفک پولیس کے جو آفیسرز ہیں نا, خاص طور پہ لاہور کو, قیامت والے دن میں لکھ کے دیتا ہوں, اللہ کرے ان پہ رحم کرے اللہ, یہ سیدھا جہنم میں جائیں گے کہ ان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. یہ ٹریفک وارڈن بالکل گائیڈ نہیں, نہ پوچھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے موٹر سائیکل 6 سواریاں لے کے سینٹر میں جا رہے ہیں, مر رہے ہیں لوگ, پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو خدا کا خوف کریں, اپنے آپ پہ رحم کریں. مجھے اجازت دیجیے, یہ ویڈیو میں نے ذرا تھوڑے غصے میں کی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.